فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال تبارک وتعالی فی سورۃ الضحیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ وقال عز وجل فی سورۃ الشورى شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ وقال عز وجل فی سورۃ الصف هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال عز وجل فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا۔ محترم خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول ہے، اور عام طور پر ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت اور اس کے اظہار کے لیے جلسے اور جلوس اور نعتیں اور اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ سیرت النبی کو موضوع بحث بنایا جائے، اور اس کے بھی جو عملی پہلو ہیں اس کو نمایاں کیا جائے، تاکہ ہمارے اندر اتباع کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہونا لے۔ تو میری آج کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی پہلو ہے، انقلابی پہلو ہے، اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی ہی بے مثل اور یونیک پرسنالٹی ہے، یعنی پوری نوع انسانی میں اگر آپ غور کریں، میں 10 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی شخصیت ایک بالکل بے نظیر، بے مثل اور ایک یونیک پرسنالٹی ہے۔ مثلا سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، ان میں یہ کہ آخری نبی، اور پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کی مہر ہوں، آخری نبی ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے ختم نبوت، اور اس کو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا جو ہے دفاع کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اسی طرح آپ آخر المرسلین بھی ہیں، یعنی نبی تو بہت تھے لیکن رسول کہتے ہیں کہ 313 تھے، جتنے کہ بدر کے اندر صحابہ تھے اتنے رسول تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 500 سال پہلے آئے تھے، اور گویا کہ آپ آخری رسول بھی ہیں۔ تو نبی بھی آخری ہیں، رسول بھی آخری ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قرآن مجید میں جو ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے ایک نبی رحمت ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی، کس اعتبار سے، اس کے یہ ایک علیحدہ بالکل موضوع ہے، اور کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ رحمت اللہ عالمین کس اعتبار سے ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ آپ نے نوع انسانی کو کفر و شرک سے نجات دی، ظلم اور جبر سے نجات دی، غلامی سے نجات دی، ایک استحصالی نظام، ایسا نظام کہ جس میں جو بڑے تھے وہ غریبوں کا خون چوس رہے تھے، استحصالی نظام تھا۔
اسی طرح آپ نے امتیازات، سماجی اونچ نیچ، کہ انسان کو جو ہے نسل اور رنگ کی بنیاد پر اس کو کمتر سمجھا جائے اور اس کو کہا جائے کہ تم میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ اور ہم تم سے بڑے ہیں، یہ سماجی اونچ نیچ، اس سے نجات دی۔ عورت کی تذلیل سے نجات دی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کی کوئی عزت نفس نہیں تھی۔ نکاح مکتب ان زمانے میں تھا کہ کوئی شخص جو ہے اس کا جو ہے باپ فوت ہو جاتا تھا تو اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا، تو یہ گویا کہ بہت ہی برا نکاح سمجھا جاتا تھا۔ عورت کی تذلیل تھی، عورت کی کوئی وقت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہٰذا آپ نے اس تذلیل سے بھی نجات دی، ناروا رسومات سے نجات دی، توہمات اور علم نجوم وغیرہ، یہ جو جادو ٹونے ٹوٹے، ان سے نجات دی۔ تو نو انسانی کو ان سب سے نجات دے کر آپ پوری نو انسانی کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے ان کو آزادی دی، فکر کی آزادی، بولنے کی آزادی۔ ظاہر بات ہے تہذیب کے دائرے کے اندر بات کرنے اور دلیل سے بات کرنے کی آزادی دی، اپنے فکر کو بیان کرنے کی آزادی دی، عدل دیا، برابری دی کہ تم سب انسان اللہ کی مخلوق ہو اور نسل، رنگ، زبان کے اعتبار سے تمہارے کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، تم سب برابر ہو۔ سیلف ریسپیکٹ دیا، اعلیٰ اخلاق اور اس کی تعلیم جو ہے اعلیٰ اخلاق کا خوگر بنا، علم دین ان کو بتایا اور اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں معلومات عطا کی۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ رحمت للعالمین ہیں کہ پوری نو انسانی کو اس غلامی سے، ظلم اور جبر کے نظام سے نکال کر ان کو آزادی دی، ان کو سیلف ریسپیکٹ دیا، عزت نفس دی۔ پھر آپ رسول کامل ہیں۔ رسول کامل اس اعتبار سے کہ آپ کی زندگی کا جو گوشہ ہے، اگر ہم اس کو سٹڈی کریں تو ہمارے لیے، چاہے ہماری انفرادی زندگی ہے یا چاہے ہماری اجتماعی زندگی ہے، ان سب میں ہمارے لیے حضور کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے، کیا دعا پڑھنی ہے، باہر کیسے نکلنا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے، سواری پر کیسے بیٹھنا ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، بال کیسے ہونے چاہیے، اولاد کے ساتھ بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کیا ہونا، والدین کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، اور یہ ساری چیزیں، اور اجتماعی چیزیں، جو آپ کی لیجسلیشن کیسے ہو، آپ کی جوڈیشری کیسے ہو، آپ کی ایڈمنسٹریشن کیسے ہو، یہ اجتماعی معاملات ہیں۔ ان سب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اور آپ کا جو اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم رسول کی زندگی اور آپ کی سیرت کو غور سے پڑھیں تو ایک بہترین باپ کا اسوہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو رسول کی زندگی ہے، بہترین شوہر کا اسوہ دیکھنا ہو تو رسول کی زندگی ہے، اچھا بہترین سربراہ مملکت کا اسوہ دیکھنا ہو تو حضور کی زندگی ہے، بہترین جو ہے سپہ سالار اور فاتح کو اسوہ دیکھنا ہو تو حضور کی زندگی ہے، قانون دان کا اسوہ دیکھنا ہو تو حضور ہیں، منصف اور انصاف کرنے والا ہو تو حضور ہیں، ایک بہترین تاجر ہو تو وہ حضور ہیں، معلم ہو، مبلغ ہو، مدبر ہو اور مربی ہو، مفکر ہو، تو ہر اعتبار سے آپ کا اسوہ بہترین نمونہ۔ مجھے وہ فارسی کے اشعار میں نے نوٹ کیے ہیں آپ کے لیے، بڑے خوبصورت اشعار ہیں۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ یعنی اس جہان رنگ و بو میں جہاں کہیں بھی تم دیکھتے ہو، اور جو کوئی بھی خاک سے جو آرزویں پیدا ہوتی، انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، کاش میرے اندر یہ پیدا ہوتی، کاش ہمارا معاشرہ ایک امن کا معاشرہ، کاش ہمارا معاملہ پاکیزہ معاشرہ، کاش ہمارا معاشرہ عدل کا معاشرہ، تو جو بھی تمنائیں اور جو بھی آرزویں پیدا ہوتی ہیں وہ در حقیقت یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا یہ تو نور مصطفیٰ کی چمک کی کرنیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر اگر کچھ خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، اخلاق ہیں، اچھی باتیں ہیں، عدل و انصاف ہے، تو حضور ہی کی زندگی سے مستعار لی ہوئی ہیں۔ یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا نو انسانی اب دھکے کھاتی ہوئی جا رہی اس مقام کی طرف کہ جو مقام آج سے 1400 سال پہلے حضور نے دکھا دیا۔
تو یا نو انسانی نے مستعار لی ہے وہ خیر وہ بھلائی حضور سے، یا نو انسانی جو ہے تگ و دو کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچیں جس مقام پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام اور مرتبے پر فائز کیا۔ تو کامل اسوہ ہے آپ کا۔ اچھا، پھر چوتھی بات یہ کہ آپ کا جو سفر معراج ہے یہ ایک کسی کو ایسے نبی کو نصیب نہیں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمینی سفر ہے اور پھر ایک آسمانی سفر ہے۔ جو زمینی سفر ہے وہ مکے سے آپ کو لے جایا گیا بیت المقدس، اور وہاں تمام انبیاء 1,24,000 پیغمبروں کی آپ نے امامت فرمائی، سب پیچھے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ کھڑے ان کی امامت فرما رہے تھے۔ اس اعتبار سے آپ کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ یہ مقام بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتے ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ نورانی چیز ہے، لیکن حضور نے 2 مرتبہ ان کو ان کی اصلی ملکی حالت میں دیکھا۔ ایک تو دنیا میں کہ جب 2-3 مرتبہ آپ کو آواز آئی یا محمد یا محمد یا محمد، آپ دائیں بائیں دیکھتے رہے کہ کوئی ہے مجھے پکار رہا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا تو پورے آسمان پر جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی ملکی حالت میں موجود تھے، اور وہاں سے لٹک آئے اور 2 کمان کا جو ہے وہ فاصلہ رہ گیا، اور وہاں آ کر انہوں نے جو ہے وہ وحی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو اصلی ملکی حالت میں ایک دفعہ وہاں، اور ایک پھر جب جو آسمانی سفر تھا، جب آپ 7 آسمانوں کے بھی اوپر جب جانے لگے تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے آگے تو مجھے بھی حکم نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو بلایا۔ تو پھر وہاں بھی حضور نے ملاقات کی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور سدرۃ المنتہا جو کہ اس مقام سے کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے ہم کلامی کی لیکن دنیا میں ایک درخت کے پیچھے، لیکن حضور سے ہم کلامی کی جنت کا ایک درخت، بیری کا درخت سدرۃ المنتہا، اس کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا۔ تو یہ مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، اس اعتبار سے ایک یونیک پرسنالٹی ہے۔ اچھا، پھر شق قمر کا واقعہ، ایک تربت الساعۃ وانشق القمر، آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور چاند کو کہا دیکھو، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ایک طرف گر گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف گر گیا۔ تو گویا شق قمر کا واقعہ تاکہ اپنی نبوت اور رسالت کے اعتبار سے لوگوں کو دلیل کے طور پر سمجھایا جائے اور جو ہے کہ اللہ کا رسول ہے، تو یہ واقعہ بھی آتا ہے۔ اچھا، پھر ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ہستی ہیں کہ جن پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی رسول پر درود بھیجتے ہیں، اہل ایمان تم بھی اپنے رسول پر درود اور سلام جو ہے ان پر پہنچایا کرو۔ تو اللہ خود بھی اپنے رسول پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ ایسی ہستی کہ جو ایک یونیک ہستی ہے، بے مثل ہستی ہے، پوری کائنات میں ایسی کوئی ہستی نہیں۔ اچھا، پھر آپ کے دیکھیے آپ نے دنیا میں جو انقلاب برپا کیا، دنیا میں 2 بڑے انقلاب مانے جاتے ہیں، روس کا انقلاب اور فرانس کا انقلاب، لیکن اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں انقلاب تو ہیں، اجتماعی سطح پر کسی ایک بڑے گوشے میں واقعتاً تبدیلی آئی ہے۔ فرانس کے انقلاب میں سیاست میں تو بڑی تبدیلی آئی، بادشاہت ختم ہوئی اور جمہوریت کا آغاز ہوا، اور روس کے انقلاب میں معیشت کے معاملے میں بڑی زبردست تبدیلی آئی، اور جو ہے مساوات اور برابری کو جو ہے ٹھہرایا گیا اصول۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب سب سے جامع ترین، گمبھیر ترین اور کامل ترین انقلاب ہے۔ یعنی آپ نے نہ صرف سیاست کے اصول بدل دیے، معیشت کے اصول بدل دیے، معاشرت اور سماجی اصول بدل دیے، عقائد، عبادات، رسومات، اخلاق، سب کچھ بدل دیا، یہاں تک کہ مائکروسکوپ لگا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کچھ نہیں بدلا اس معاشرے، ہر چیز بدل گئی۔ تو اتنا کامل اور گمبھیر ترین اور مکمل اور جامع انقلاب وہ کوئی شخص نہیں لا سکا، صرف واحد ایک شخص ہے، اور پورے انبیاء 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف ایک رسول ہے کہ جس نے دنیا میں انقلاب کی تکمیل فرمائی اپنے، اور آغاز بھی انہی سے شروع ہوا اور اختتام بھی آپ کے ہاتھوں ہوا۔
ورنہ روس اور فرانس کے انقلاب شروع کرنے والے اور تھے اور اس کی تکمیل کرنے والے کوئی اور تھے. تو اس اعتبار سے یہ کائنات کی واحد ایک شخصیت ہے کہ جس نے اتنا جامع اور گمبھیر ترین انقلاب برپا کیا. اچھا، پھر آپ کی شخصیت کا لطف و کرم اور حسن یہ ہے کہ آپ نے وہ لوگ کہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جس کی وجہ سے آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، آپ کے رشتے، بچوں کے رشتے ٹوٹ گئے، آپ کے جو ہے اپنے بھی جو بچوں کے رشتے ٹوٹ گئے، سارا کچھ ہوا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی ملامت، یعنی سب کو معاف کر دیا. ایسا دل رکھنے والا کہ جس کے جو ہے بچی کو اونٹ سے گرا دیا کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا، ان کی بچیوں کے رشتے ٹوٹ گئے جن کے جانی دشمن تھے، اور وہ شخص کھڑے ہو کر کہہ رہے جاؤ تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی ملامت، معاف کیا تم سب کو، اللہ کی خاطر معاف کیا. یہ آپ کی طبیعت کا، آپ کے مزاج کا لطف و کرم ہے، یہ حسن ہے آپ کا. یہی وجہ کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے صاحب جمال، اے حسین ترین انسان، اے خوبصورت ترین، اے سید البشر، اے انسانوں کے سردار، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لگتا ہے کہ آپ کے چہرے کی روشنی سے چاند نے بھی وہی روشنی مستعار لی ہے. آپ کے چہرے کی روشنی سے چاند نے اپنے آپ کو منور کیا ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی تعریف کرنا اور اس کا حق ادا کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں. کون ان کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. بس ہم تو یہی جانتے ہیں مختصر بات کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اور بزرگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پہلی بات، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں دلائل کے ساتھ، قرآن اور حدیث اور سیرت کے اعتبار سے، کہ ایک یونیک پرسنالٹی، بے مثل پرسن، اور آج ہم ان کی امت ہیں، امت مسلمہ ایسے رسول کی امت ہیں. لیکن اب اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں اور اس تقاضوں کو ہم نے ادا کرنا ہے. آپ کی زندگی کے ابتدائی ایام تو بڑے ہی، آپ جانتے ہیں کہ ان کی سیرت کے بارے میں کہ بڑی یتیمی کی حالت میں، یعنی ولادت سے پہلے ہی باپ فوت ہو گئے. 6 سال کے تھے والدہ فوت ہو گئی. دادے نے جو ہے ان کو لیا کفالت کے لیے، 2 سال بعد دادا بھی فوت ہو گئے. یعنی 8 سال کے تھے اور دادا، ماں، باپ سب دنیا سے چلے گئے. تو چچا کے ہاں آئے، ابو طالب کے ہاں آئے. لیکن ابو طالب کے لیے، وہ ابو طالب خود بھی بڑے غریب آدمی تھے، کوئی زیادہ دولت مند آدمی نہیں تھے. آپ ان دنوں میں بکریاں چراتے تھے. مکے کی وہ سنگلاخ زرزمین اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے اس کا جو ہے ٹیمپریچر، وہ بڑی مشقت طلب کام ہے. یہ آپ بکریاں چراتے تھے ان دنوں میں. آج ہم اپنے بچوں کو ایئر کنڈیشن سے نہیں نکالتے کہ کہیں جو ہے وہ گرمی نہ لگ جائے، اور وہ یہ ہے کہ پکی سنگلاخ زمین میں بکریاں چرانے والے. اور پھر اسی دوران شک صدر کا واقعہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے سینے کو چاک کیا اور اس میں سے کچھ نکالا، اور پھر جو ہے سینہ کو سی دیا گیا. گویا کہ اندر جو بھی کوئی چیز تھی، کوئی میل تھی، کچھ تھی، اللہ نے پہلے ہی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو نکال دیا، اور بالکل پاکیزہ دل جو ہے، قلب جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا. آپ کی شخصیت میں شروع ہی سے دو کوالٹیز بڑی یعنی نمایاں تھی. یعنی سچے تھے اور امانت دار تھے، جسے کہتے ہیں الصادق اور الامین، ٹروتھفل اینڈ ٹرسٹ وردی. اور اس کی گواہی تو دشمن بھی دیتا ہے. یعنی ابو جہل سے بھی کسی نے کہا بعد میں کہ تمہارا کیا خیال ہے محمد یہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کہا نہیں، وہ سچا انسان ہے، جھوٹا نہیں ہے وہ. کہا اگر سچا ہے تو جو اس کی باتیں تو مانتے کیوں نہیں؟
کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی باتیں مان لوں تو پھر میں اور میرا قبیلہ چھوٹا ہو جائے گا اور محمد اور اس کا قبیلہ بڑا ہو جائے گا، یہ مجھے گوارا نہیں۔ یعنی اس کا جو تکبر تھا، بڑائی، وہ اس کو روک رہی تھی، لیکن ایک بات وہ تسلیم کر رہا تھا، محمد ہے بہرحال سچے سر۔ پھر کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے جب دعوت کا اعلان کیا جائے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی اب علل اعلان دعوت دیجئے، تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے لوگو یا وا صباحا، اے وہ رات کے جو آ رہی ہے، مطلب یہ کہ آپ نے لوگوں کو خبردار کیا اور لوگ جمع ہوئے، اور جب جمع ہوئے تو کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک کوئی لشکر ہے کہ جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، مانو گے؟ کہا کہ بالکل مانیں گے، کیونکہ تم سچے انسان ہو اور تم جھوٹ نہیں بولتے۔ تو عوام نے بھی گواہی دی، ابو جہل نے بھی گواہی دی۔ اچھا، بعد میں جب ابو جہل تو مارا گیا اور ابو سفیان جو ہے وہ ان کے قبیلے کے سردار بنے، بعد میں جو ہے ایمان بھی لے آئے، لیکن ابھی ایمان نہیں لائے تھے کہ روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل روم، اس نے ابو سفیان کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ، کیونکہ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی، تو پوچھا کہ یہ جو محمد ہیں، یہ جو باتیں کر دیں، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ابو سفیان کے دل میں آئے میں کہہ دوں کہ جھوٹا ہے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا کہ میرے ساتھ جو میرے قبیلے کے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے کہ ہمارا سردار جھوٹ بولتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، وہ تو ہے تو بہرحال سچا ہے۔ یہ اور بات ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ تو گویا دشمن نے بھی گواہی دی کہ وہ ایک سچے انسان ہیں، ٹروتھفل ہیں، اور دوسرے امانت دار ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں۔ لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے، اور جب آپ نے نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو اختلاف کے باوجود امانتیں پھر بھی حضور کے پاس رکھواتے تھے، اور جب آپ نے ہجرت کی تو آپ نے وہ امانتیں سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے دیں کہ رات میں تو جا رہا ہوں، ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، لہٰذا یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر دینا۔ بہرحال یہ دو صفات ایسی ہیں جو مجھے خیال ہے سیرت کو پڑھتے ہوئے کہ اگر کسی انسان کے اندر واقعتاً دو یہ صفات ہوں کہ انسان سچا ہو اور امانت دار ہو۔ امین سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے پیسہ آپ کے پاس رکھوایا تو آپ وہ امانت واپس کر دیں، بلکہ ہر عہدہ بھی امانت ہے۔ جو بھی انسان کے پاس جاب ہے، عوام کا پیسہ ہے، تو بہرحال آپ اس کے امین ہیں، تو وہ امانت دار اس درجے میں بھی ہو اور سچا بھی ہو، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یعنی غریب تھے اور والدین نہیں تھے اور کوئی پیسہ سرمایہ کچھ نہیں تھا، لیکن ان دو صفات کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ کیسے؟ کہ آپ کی یہ دو صفات علم میں آئیں حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت خدیجہ 40 برس کی تھیں، وہ بیوہ ہو گئیں، بڑے بڑے سرداروں نے ان کو، بڑی مالدار تھیں، تو بڑے بڑے سرداروں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، بس وہ ابھی انتظار میں تھیں، دیکھ رہی تھی۔ ان کے کانوں میں بات پڑی کہ ایک شخص محمد بڑا سچا انسان ہے، امانت دار ہے، تو انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کا ایک تجارتی سفر جا رہا تھا شام کی طرف، اپنا غلام میسرہ کے نام سے اس کو اس کے اندر داخل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اگر اس قافلے کو لیڈ کریں اور تجارتی مال کمائیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ میرے لیے کما کر لائیں گے تو میں اس میں سے آپ کو حصہ بھی دوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے لیے تیار ہو گئے، اب شام کا سفر کیا، تجارت کی اور اچھا خاصا مال کما کر حضور واپس آئے۔ تو واپسی پر حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسرہ سے پوچھا کہ تم نے محمد کو کیسا پایا؟ تو میسرہ نے کہا کہ جو ان کے بارے میں مشہور تھا میں نے اس کو اس سے بڑھ کے پایا، وہ سچا بھی ہے، اور میں حیران ہوا اس بات پر کہ مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے۔ کہتا ہے یہ مال ٹھیک ہے، یہ خراب ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اس کی قیمت ہے، نقص بتا کر بیچتا ہے، یہاں تو کوئی ایسا کرتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی اور انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب اور حضرت عباس ان کے چچا تھے، ان سے مشورے کے بعد یہ نکاح ہوا۔ اللہ نے ان دو صفات کی بنیاد پر راستہ کھول دیا۔
لہذا حضرت خدیجہ کی عظمت یہ ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے پاس تو کوئی سرمایہ ہے ہی نہیں، تو میں تو خاص ان اوصاف کی بنیاد پر نکاح کر رہی ہوں، لہذا جب مہر کی بات آئی تو کہا کہ مہر میں خود ادا کروں گی۔ حضرت خدیجہ فرما رہی مہر تو مرد دیتا ہے، فرمایا کہ میں خود ادا، اور خود حضور سے فرمایا کہ چلیے آپ اپنے گھر چلیے۔ تو حضور دیکھنے لگے میرا گھر کون سا ہے جہاں میں بیوی کو لے جاؤں گا؟ کہا کہ میرا گھر آپ کا تو گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں، آئیے اپنے گھر چلیے۔ تو حضور کو لے گئیں، اور دیکھیے کہ غار حرا پر یہ 15 سال بعد جب حضور کی جب نکاح ہوا ہے تو آپ کی عمر 25 برس، وہ 40 برس کی تھیں۔ اب غار حرا میں آپ کی عمر 40 برس ہے۔ اب غار حرا، جو لوگ غار حرا پر چڑھ کے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ کتنی مشقت طلب کام ہے۔ تو 55 سال کی خاتون، بھاری خاتون، وہ چڑھتی تھیں غار حرا پر، اور ستو اور جو بھی دودھ یا کوئی کھجور وغیرہ حضور کو جا کر دیتی تھیں۔ یہ ہے ان کی عصمت، غار حرا پر چڑھ کر اپنے خامند کو جا کر وہ چیزیں۔ بہرحال قرآن مجید میں سورۃ الضحیٰ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی ہم نے آپ کو پایا یتیم تو کیا ٹھکانہ نہیں دیا؟ یہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا، ٹھکانہ نہیں دیا، دادا کا ٹھکانہ دیا، چچا کا ٹھکانہ دیا، دوسرے چچا بھی تھے۔ بعد میں سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے، مطعم بن عدی کافر تھا، اس نے آپ کو پناہ دی۔ پھر آپ جب مدینے گئے تو انصار مدینہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، پناہ دی، فرمایا کہ یہ ہم ہی ٹھکانہ آپ کو دے رہے ہیں۔ تو گویا کہ مجھے خیال آتا ہے، بس ایسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ کہ جس کی ماں نہیں ہوتی تو اللہ اس کی ماں بن کر اس کے لیے جو ہے اس کا راستہ بنا۔ وہ یاد آتا ہے ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ میری والدہ جو ہے فوت ہو گئی، تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری ماں چھگی دی اور تو میری ماں بنوا تے میری مہربانی کر تے میں کو پال، مطلب یہ کہ اللہ تو میرے لیے راستہ جو ہے صاف کر اور میرے لیے جو میرے حاجات جو ہیں وہ پورا کر۔ تو بہرحال الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا پایا نہیں آپ کو یتیم اور آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت کو پہلے لے رہا ہوں، ووجدک عائلا فاغنی، پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا۔ کیسے غنی ہو گئے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد ایک دن گھر آئے تو بڑے مغموم اور چہرے پر اداسی تھی۔ حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں خیر تو ہے، آج آپ کے چہرے پر بڑی اداسی ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں فلاں وادی سے ہو کر آ رہا ہوں، ایک قبیلہ ایک قافلہ آیا ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، پہننے کو کپڑا نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، بری حالت ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی کوئی خدمت کروں لیکن میں کیا کروں، اس لیے مغموم۔ کہا کہ اچھا آپ اس طرح کیجئے، مکے کے سرداروں کو بلا کر لائیں۔ تو حضور گئے مکے کے سرداروں کو بلانے کے لیے۔ اس دوران میں حضرت خدیجہ نے اشرفیوں کا اتنا ڈھیر لگا دیا، کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے سردار بیٹھا تو چھپ گیا، اتنا ڈھیر، بڑی مالدار عورت تھی۔ اور جب سردار آئے تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے آپ کو بلایا اور زحمت اس لیے دی ہے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ گواہ رہیں کہ آج کے بعد یہ سارا سرمایہ میرا نہیں، یہ میرے خامن محمد کا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا۔ حضور نے جا کر وہ مال تقسیم کیا قافلے والوں کو اور خود بھی غنی ہو گئے۔ تو اللہ نے ٹھکانہ بھی دیا اور اللہ نے غنی بھی کر دیا۔ اور درمیان کی جو آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پایا آپ کو ضال کہتے ہیں تلاش حقیقت میں انسان جو پھر رہا ہو، سرگرداں ہو، پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں تو ہدایت دے دی۔ یعنی آپ غور و فکر کر رہے تھے، تلاش حقیقت کے اندر تھے، غور و فکر کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، دیکھیے ایک آپ کو ہدایت فطری اور یعنی ابتدائی فطری اور قدرتی ہدایت پہلے دن سے آپ کو حاصل تھی۔ اسپرچولی اینڈ نیچرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز گائیڈڈ، یعنی ہدایت تھی دا ڈے ہی واز بورن۔
مثلا آپ 2 مرتبہ جوانی اور لڑکپن میں خیال آیا کہ میلے میں جا کر کچھ ذرا دیکھائیں، لڑکپن میں بچوں کا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے خصوصی طور پر جب آپ وہاں گئے تو نیند دے دی، وہ میلہ اٹینڈ ہی نہ کر سکے۔ یہ وہ اسپرچل گائیڈنس تھی، یہ وہ نیچرل گائیڈنس تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن سے حاصل تھی۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، حالانکہ سارا معاشرہ بت پرستی کا تھا، آپ نے نہیں کیا، اللہ نے آپ کو بچایا ہوا تھا۔ لیکن ایکچول گائیڈنس اس وقت دی جب آپ غور و فکر کے اندر میدان 40 برس کی عمر میں آئے، غار حرا میں غور و فکر کرتے، اس کے بارے میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا کیا غور و فکر کرتے تھے۔ تو پھر وہاں پر اللہ نے آپ سے خطاب کیا، اور جو ہے ایکچول گائیڈنس وہ تھی، نیچرل گائیڈنس وہ تھی، ایکچول گائیڈنس آپ اللہ تعالی نے خطاب کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور ساری پھر وہ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ کیا۔ اقبال کہتا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ بالآخر اللہ نے سارے حجابات اٹھا دیے اور خطاب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو پڑھو، اور وہ رب کے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو بہرحال غار حرا میں آپ تہنس فرماتے تھے۔ تہنس کیا ہے؟ تہنس کہتے ہیں کہ نہ کوئی نماز تھی، نہ کوئی ابھی عقائد تھے، نہ اللہ کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات تھیں، تو کیا کرتے تھے؟ تہنس کہتے ہیں کہ انسان علیحدہ ہو کر پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ غور و فکر کرے۔ تو آپ غور و فکر، یہ غور و فکر کیا تھا؟ دیکھیے حضور جیسے ابتدائی سے الصادق اور الامین تھے، اسی طرح ابتدائی سے آپ کے اندر انسانیت کا ایک جذبہ تھا کہ میں ان کی خدمت کروں، میں ان کے کو کام آ جاؤں، ان کی انسانیت کے ساتھ محبت تھی، کوٹ کوٹ بھری ہوتی۔ اسی لیے آپ یتیموں کی جو ہے سرپرستی کرتے تھے، ان کو جو ہے کاندھے پر اٹھا لینا، پیار کر لینا، اور ان کے ساتھ جو ہے گلے لگانا، بیواؤں کی خبر گیری کرنا، ان کے کام کاج کرنا، غلاموں کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ ابتدائی سے آپ یہ کام کرتے تھے۔ اچھا، اس دوران میں جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو عربوں نے ایک معاہدہ طے کیا، حلف الفضول کے نام سے سیرت میں آتا ہے۔ اس میں 3 باتیں طے ہوں گی۔ عرب کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کر یہ بات کی کہ آج کے بعد جو بھی کوئی ظالم ہوگا تو اس کا ہاتھ ہم روکیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، کوئی بے کس مدد کے لیے پکارے گا تو ہم اس کی مدد پر لبیک کہیں گے، اور کوئی بھوکا ہوگا تو اس کو کھانا کھلائیں گے۔ یہ بڑا اچھا معاہدہ تھا، بہترین معاہدہ تھا۔ حضور نے فوراً اس میں شرکت کی کہ ابھی تک تو میں اکیلا جو ہے خدمت انسانی میں لگا ہوں، اب تو ایک آرگنائزیشن بن گئی، جیسے ہمارے یہاں NGOs ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، دسترخوان لگا دیا اور چلو بھائی کھانا کھا لو، ٹھیک ہے نا، اور ان کی کوئی مدد کر لی۔ تو اس طرح کی آرگنائزیشن میں آپ بھی شامل ہوئے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کو احساس ہو، پہلے تو ایک خوشی تھی کہ اس سے جو ہے غربت ختم ہو جائے گی، ظلم ختم ہو جائے گا، لیکن دیکھا کہ وہ غربت تو بڑھ رہی ہے، بھوکے تو اور بھی زیادہ ہیں، مظلوم تو اور بھی زیادہ ہیں، گویا کہ یہ معاشرہ تو ایک ناکام معاشرہ ہے، ہم جتنا بھی کریں وہ تو بڑھتا جا رہا ہے، وہ ختم ہونے کے جائے۔ NGOs اس معاملے میں اپنا وہ بڑا کریڈٹ لیتی ہیں کہ دیکھیں ہم نے اتنے بھوکوں کو کھانا کھلا، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا مطلب معاشرہ اتنا جو ہے فیل معاشرہ ہے، ناکام معاشرہ ہے کہ بھوک تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ یہ دس از ناٹ انف، یہ تو کافی نہیں ہے، اس سے بھی کوئی کام نہیں بنے گا، لہذا غار حرا میں آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ ظلم اور ناانصافی کیوں ہے، یہ بھوک اور غربت کیوں ہے، یہ محتاجی اور بے بسی کیوں ہے، اس کا حل کیا ہے، واٹس دی سولوشن، میں کیسے انسانیت کی خدمت کروں۔ اور پھر مزید یہ کہ ہم کون ہیں، ہمارا خالق کون ہے، یہ مرنے کے بعد انسان پیدا ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، یہ فوت ہو کر کہاں جا رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، خالق کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ گورکھ دندہ کیا ہے۔ لہذا یہ تھا غور و فکر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں غار حرا میں، اور جب اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، حجاب اٹھا دیے اور پہلی بات یہ فرمائی پڑھیے اقرا۔
دیکھیے قرآن مجید کا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، اور جب پہلی وحی آ رہی ہو تو آپ سوچئے دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو اللہ نے پہلی بات، اقرا، پڑھو۔ اب ہم اس اقرا کو لیتے ہیں دنیاوی تعلیم کی طرف، بھائی دنیاوی میتھس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، فزکس پڑھو، بایولوجی پڑھو، یہ پڑھو، ٹھیک ہے وہ بھی پڑھو، یہ اسلام منع نہیں کرتا، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن یہاں پر پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم ہوگی تو معلومات میں اضافہ ہوگا، اور انسان کی زندگی کی جو پیچیدگیاں ہیں اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اس کے حل میں جو ہے تمہیں معلومات میں اضافہ ہوگا۔ لہذا پہلی چیز ہے پڑھو، لیکن امپورٹنٹ چیز اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو، مطلب اس تعلیم میں رب کو شامل کرو۔ رب جو تعلیم دے، اصل علم وہ ہے، اصل تعلیم وہ ہے جو رب دے رہا ہے، وہی وہ ہے فائنل آرگومنٹ، وہ ہے پورا اختیار جو اللہ دے رہا ہے۔ لہذا پہلے تو دین کی تعلیم، رب نے جو تعلیم دی ہے وہ اصل علم تو وہ ہے۔ میں اقبال کا اشعار کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دیکھیے اقبال نے کہاں کہاں اس کی سوچ گئی ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جو تعلیم تمہیں رب سے دور کر دے تو فتنہ ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ جو تمہارا مال، اولاد اور جاگیر وہ بھی اگر اللہ سے دور کرے وہ بھی فتنہ۔ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، جو تلوار اٹھے، حق ایک ہے، تلوار حق کے لیے اٹھے وہ تو حق کے لیے اٹھنی چاہیے، نہ حق کے لیے اٹھے وہ بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جو نعرہ تکبیر نہ حق کے لیے اٹھے، ظلم کے لیے اٹھے، نا انصافی کے لیے اٹھے وہ بھی فتنہ۔ تو جو چیز اللہ سے دور کرے وہ سب فتنہ ہے۔ لہذا اللہ نے کیا فرمایا، اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے، رب کو شامل کرو علم میں۔ اچھا دوسری چیز ہے رب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ نے پہلے اپنا تعارف فرمایا، رب کا تعارف۔ 99 ناموں میں، اللہ کے 99 ناموں میں رب تو نہیں ہے، لیکن قرآن میں رب 900 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے سورہ فاتحہ پہلا جملہ رب، الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اس کا کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو رب کے معنی مالک، آقا، لارڈ، ماسٹر، یہ سب معنی ہے۔ گویا کہ اللہ نے فرمایا تمہارا خالق جو ہے نا وہ تمہارا ماسٹر ہے، آقا ہے، لارڈ ہے، اب اس کی بات مانی جائیے۔ ہی از یور لارڈ، ہی از یور ماسٹر، ہی از یور آقا، اس کی بات ماننی ہے۔ لہذا پہلا انٹروڈکشن اللہ نے اپنا رب کا کرا۔ ظاہر بات ہے جو دنیا میں آقا بنے پھرتے تھے ان کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ اب حضرت بلال جو تھے غلام تھے، ان کا جو مالک تھا امیہ ابن خلف، اگر حضرت بلال اگر بت پرستی نہیں کرتے تھے تو امیہ کو اس سے کوئی زیادہ بودریشن نہیں ہوتی، کوئی جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی، نہیں کرتا نہ کرے، میرا کام تو ہو رہا ہے نا، میری تو ہر بات مان رہا ہے، میں اس کا آقا ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں رات کے 2 بجے بھی اگر اس کے کام کہوں تو کرتا ہے، لہذا چونکہ وہ مالک۔ لیکن جس دن حضرت بلال ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے امیہ ابن خلف مالک سے کہا کہ آج کے بعد آقا وہ ہے، آپ نہیں ہے، مالک وہ ہے، تو سوچئے اس کا تو پارا چڑھ گیا، اس کا تو بلڈ پریشر چڑھ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری اتنی جرت، یعنی مجھے مالک نہیں سمجھتے؟ کون مالک؟ میں مالک ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ یہ بہت بڑا انقلابی نعرہ تھا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی خالق، مالک، لارڈ، ماسٹر، آقا، اسی کی بات مانی جائے گی اور کسی کی بات نہیں مانے گی۔ اس سے بڑا انقلاب اور کیا ہو سکتا؟ یہ نظریاتی انقلاب تھا کہ میں رب ہوں، اب رب کی بات چلے گی، اب رب کی پسند چلے گی، اب رب کا حکم چلے گا،
اب رب کی اطاعت، اب رب کی فرما برداری. یہ نہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میری دکان میری مرضی، میرا کام میری مرضی. کوئی مرضی ورزی نہیں. اسلام کے معنی ہے گردن جھکا دینا رب کے سامنے. اے اللہ جو تیری پسند، اے اللہ جو تو چاہے، اے اللہ جو تیرا بھی حکم ہے، میں سر تسلیم خم ہوں جو مزاج یار میں آئے. یہ ہے رب. یہ بڑا نظریاتی طور پر یہ بڑا انقلابی نعرہ تھا، اور سب سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہماری حیثیت ہو. ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، امیہ بن خلف ہو، یہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نعرے کے اندر ہماری حیثیت تو ختم، ہم تو مٹی، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں. اب ساری بات ہوگی رب کی بات ہوگی. اس لیے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ ٹھیک ہے اللہ اگر ہے تو آسمان پر ہے، لیکن دنیا میں مالک ہم ہیں. اور آج دنیا میں یہی فساد ہے. 1400 سال بعد بھی یہ کہ نہیں، دنیا میں ہماری بات، یہ قانون جو ہے یہ ہمارے نیچے ہوگا، ہم قانون بنائیں گے، ہمارے حکم کے مطابق سارا چلے گا. رب کی بات وہ ہے آسمان پر، جب مر جاؤ گے تو پھر وہ جو دیکھا جائے گا، یہاں ہمارا سکہ چلے گا. یہی جھگڑا آج سے 1400 سال پہلے تھا، یہی جھگڑا آج ہے. تو لہذا حضور کو اللہ نے پہلی بات اقرا بسم ربک الذی خلق. اب دیکھیے نبوت کے، یہ ہے نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی. حالی نے بڑے خوبصورت اشعار کہے حضور کے بارے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نسخہ کیمیا کسے کہتے ہیں؟ ایسا نسخہ کہ جو فائدہ مند ہو، کارآمد ہو، اور ایسا نسخہ جو ناقص کو کامل کر دے. مثلا آپ ڈاکٹر کا نسخہ لیتے ہیں، نسخہ تاکہ میری بیماری جو ہے، خرابی اندر ہو گئی ہے، کھانسی آ گئی ہے، وائرل انفیکشن ہو گئی ہے، گلا خراب ہو گیا ہے، ناک بہ رہا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے. تو جو نسخہ انسان کے اندر جو اوصاف ہیں، جو کچے ہیں، غلط ہیں، اندر جو ہے کوئی انسان کے اندر برائی ہے، خباثت ہے، وہ نسخہ اس کو بالکل صاف کر دے اور بالکل اس کو شفا دے دے. جو ناقص کو کامل کر دے، فائدہ مند نسخہ. تو اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ ساری زمین ہل گئی کیونکہ وہ نسخہ کیا تھا؟ قرآن مجید. جو اقبال کہتا ہے چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شد. یہ قرآن جب کسی کے اندر اترتا ہے، اندر کی دنیا بدل کے رکھ دیتا ہے. اور اگر تم نے باہر کی دنیا کو بدلنا ہے تو پہلے اندر کی دنیا بدلو اور پھر باہر کی دنیا بدلو. تو قرآن نسخہ شفا حضور لے کر آئے، اور 3 نظریات حضور نے پیش کیے. پہلا نظریہ پیش کیا کہ اللہ تمہارا رب ہے، آقا ہے، لارڈ ہے، ماسٹر ہے. اب اس کی بات چلے گی، اس کا حکم چلے گا. دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے، میں یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا رسول اور نمائندہ ہوں، اور میں جو بات کہتا ہوں وہ اس کی وحی کے مطابق کہتا ہوں. قرآن کی آیت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، وہ کرتا ہے وہ اس وحی کے مطابق جو اس پر نازل ہوتی. تو وہ جو بات کرتا ہے، حدیث ہے یا قرآن ہے، وہ اللہ ہی کی وحی ہے. ایک وحی ہے جلی ہے، ایک وحی خفی ہے. تو رسول جو کہتا ہے، چونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، رسول ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے بات کرتا ہے، لہذا تم نے اپنے تمام معاملات میں رسول کی پیروی کر. یو ہیو ٹو فالو ہم in all walks of life. معاشرتی، معاشی، سیاسی، انفرادی، سماجی، گھریلو معاملات، اولاد کے معاملات، سب معاملات میں فالو ہم. یہ دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ، بلکہ وہ آیت بھی فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرا اتباع کرو، یعنی رسول کا اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تیسرا نقطہ بیان کیا کہ تمہاری اصل زندگی، اصل منزل اور اصل کامیابی آخرت ہے. دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں.
50 40 50 60 70 80 بس اس سے زیادہ، اور پلک جھپکتے میں گزر جائے گی. لیکن اصل چیز ہے آخرت، ہمیشہ کی زندگی، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، وہ دونوں میں سے ایک ہے، اور اس کا سارا دور و مدار دنیا میں تمہارے طرز عمل پر ہے کہ اللہ کو اپنا آقا سمجھتے ہو یا رسول کو اس کا نمائندہ اور اس کا اتباع کرتے ہو یا نہیں. اصل آخر قرآن مجید میں ہے کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، یعنی غلط کام کرتا ہی ہے. کیوں؟ اور رآہ استغنی، دیکھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، کوئی پکڑ ہی نہیں. میں نے جھوٹ بولا، منہ پر کوئی چھالا ہی، زبان پہ چھالا ہی نہیں نکلا. میں نے لقمہ حرام کھایا، پیٹ میں کوئی درد ہی نہیں اٹھا، پچ گیا. لہذا انسان کہتا ہے وہ بڑے مزے ہیں، وہ فکر کی بات ہی نہیں، اور جری ہوتا ہے اور سرکشی کرتا ہے، دیکھتا ہے کوئی پکڑ ہی نہیں. لیکن اللہ نے آخر میں کہا یہاں پکڑ اگر نہیں بھی ہے، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تجھے بہرحال اپنے رب کی طرف تو لوٹنا ہے. وہاں تو پوچھ ہوگی، وہاں تو ایک ایک چیز کا حساب لے رہے، پوری زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں گزاری، مال کمایا کہاں سے، مال خرچ کہاں کیا، جتنا علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، اللہ کو اپنا آقا مانا کہ نہیں، رسول کا اتباع کیا کہ نہیں. تو وہاں پر اصل میں ہم نے لوپ ہولز قائم کر لیے ہیں کہ جی فلانی وہاں سے شفاعت ہو جائے گی، یہ بخشے جائیں گے، یہ بخشی بخشائی امت ہے. نتھنگ ڈوئنگ. قرآن پڑھیں تو یہ کوئی چیز سامنے نہیں آتی. حکم اللہ کا ہے، اختیار اللہ کا ہے، جس کو چاہے گا بخش دے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا پکڑ لے گا. لہذا وہ اختیار اللہ کا ہے، وہ تو اللہ کے اوپر ہے. کس کو پتا کہ اللہ اس کے لیے کوئی شفاعت کا پروانہ جاری کرتا بھی ہے یا نہیں. تو لہذا حضور جب غار حرا سے اترے تو 3 بنیادی نظریات پیش کی اور 3 بنیادی فرائض پیش کی. پہلا فرض یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، آقا سمجھو، فرما برداری کرو، محبت کے جذبے کے ساتھ اس کی ٹوٹل فرما برداری، ٹوٹل اوبیڈینس کرو. دوسرا، اس بندگی کی دعوت دوسروں کو دو، یہ پھیلاؤ آگے، کیونکہ اب نبوت ختم ہونے جا رہی ہے. اب لوگ تو آتے رہیں گے، ان کو ہدایت کون دے گا، سمجھائے گا کون؟ یہ امت مسلمہ. تم نے ہی تو آگے پہنچانا ہے. لہٰذا ان کی نصح و خیرخواہی کرو. اور ختم نبوت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ اب تم نے اس پیغام بندگی کو آگے پہنچا. بھئی اللہ تمہارا آقا ہے، اس کی بات مانو، رسول تمہارا جو ہے اللہ کا نمائندہ ہے، اس کو فالو کرو. یہ بندگی کی دعوت تم نے دی. اور تیسرا اور سب سے گمبھیر ترین جو ہماری آج کی گفتگو کا سب سے بنیادی نقطہ ہے کہ دین حق کو قائم کرو، غالب کرو، نافذ کرو. عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرو. عدل ہو، انصاف ہو، امن ہو، سکون ہو، لوگوں کو ان کے حقوق ملے، اور لوگوں کی خدمت ہو، اور خدمت خلق ہو، برابری ہو، مساوات ہو، اور روحانیت ہو. ظلم اور ناانصافی اور یہ ہے، یہ چیزیں نہ ہوں. لہذا قرآن میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح معجزات کے ساتھ، ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ان کے ساتھ ترازو بھی اتاری. حقوق اور فرائض میں توازن جو ہے ترازو دے. تاکہ کیوں اتاری؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. تو رسول کو بھیجا تاکہ دنیا میں عدل کا نظام قائم ہو. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی ہم نے وہی چیز طے کر دی ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی علیہ السلام، حضور کو کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کو کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی. یہ 5 بڑے رسولوں کو اللہ نے وصیت کی. ان کا نام لے کر اللہ نے فرمایا اے امت مسلمہ، تمہارے لیے بھی یہی وصیت ہے. کیا؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور قائم کرنے میں متفرق نہ ہو جاؤ.
دین اس لیے نہیں آیا کہ بس صرف پڑھ کر ثواب لے لو، کہ تلاوت کر لو اور ذکر اذکار کر لو بس ٹھیک ہے، باقی دنیا میں جو ہو رہا ہے یہ ان کا کام، خود آپ اللہ کو جواب نہیں. تمہاری ذمہ داری ہے کہ دین کو، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرو. یہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انقلابی مشن جو دیا گیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. 1,24,000 پیغمبر اس کام کے لیے کوشش کرتے رہے. دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت میں کامیاب ہیں. کوشش انہوں نے کی جو کی کر سکتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ محمد واز اسائنڈ اے ریولوشنری رول. آپ نے تو قائم کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں. اب آپ نہیں کریں گے تو بعد میں کس نے کرنا ہے؟ لہذا آپ کو ایک نمونہ ہم بنانا چاہتے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. وہ نمونہ اگر ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو کیسے ہم فالو کر سکیں؟ لہذا حضور کو یہ بڑا زبردست ایک انقلابی مشن دیا گیا کہ یہ کفر اور شرک اور ظلم اور ناانصافی کا جو نظام ہے، اس کو جڑ سے اکھیڑ کر اللہ کے دین کو، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کیجیے، اور اللہ آپ کے ساتھ ہے. اس لیے اقبال نے بڑا پیارا شعر ہے، بہت خوبصورت ہے. مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں، خلوت میں، غور و فکر میں، اے اللہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ظلم کیوں ہے؟ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ یہ محتاجی اور بے بسی کیوں ہے؟ یہ بھوک کیوں ہے؟ یہ غربت کیوں ہے؟ وہاں اللہ نے آپ کو گائیڈنس بھیجی. تو مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزیں، باہر نکلے تو کیا چیزیں لے کر آئے؟ قوم و آئین و حکومت آفرین. باہر نکلے تو ان کو مشن دیا گیا کہ ایک امت کو بناؤ، قوم ایک امت بناؤ، اس کا آئین ہو قرآن اور سنت، اور حکومت ہو حکومت الہیہ جہاں اللہ کی حاکمیت ہو. تو یہ تو لے کر آئے حضور وہاں سے، اس لیے تھڑ تھلی بچ گئی. دیکھیے دین اسلام کو نافذ کرو. دین ایک نظام ہے، ظاہر بات ہے نظام، دو نظام کسی ایک جگہ کٹھے نہیں رہ سکتے. ایک میان میں کہتے ہیں دو تلواریں کٹھی نہیں ہوتی. اب آپ یہ کہیں کہ بادشاہت اور جمہوریت کٹھے ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بادشاہت کے اپنے طرح سے وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ جو حکم دے وہ عوام کی رائے لے نہ لے اس کی مرضی ہے، وہ بادشاہ ہے. جمہوریت کے نہیں جناب، کوئی بادشاہ نہ نہیں ہے، عوام کی رائے چلے گی، عوام کے نمائندے جو فیصلہ کریں گے وہ قانون بنے گا. یہ دو نظام علیحدہ ہیں، یہ کٹھے نہیں ہو سکتے. اسی طرح کیپٹلزم اور کمیونزم، یہ دو بالکل علیحدہ نظام ہیں، یہ کٹھے نہیں ہو سکتے. ون ہیز ٹو اسٹے. اسلام دین ہے، نظام ہے، یہ کسی کے نیچے تو کیا کسی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا. یہ غالب ہونے کے لیے، الحق کو یعلو ولا یعلی علیہ، حق تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے. ہاں البتہ اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ اسلام غالب ہو تو اس کے نیچے مختلف مذاہب رہ سکتے ہیں، ان کی جان، مال، عزت، عبادت خانے، عزت نفس، اس کی حفاظت ہوگی. لیکن اوپر نظام اسلام کو، کیونکہ اللہ کی حاکمیت کا، اللہ آقا ہے، اس آقا کی حاکمیت قائم کرے، اس کا نظام، اس کا قانون نافذ کرنا. لہذا نیچے تو مذاہب رہ سکتے ہیں، لیکن اسلام کسی کے نیچے کیا کسی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا. اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اسلام ایک دین ہے، نظام ہے. لہذا اگر کسی نظام کو نافذ کرنا ہے تو کوئی فضا میں کوئی خلا تو نہیں ہے کہ جی آؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کیا اور پر اسلام نافذ ہوگا. وہاں تو ایک نظام آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، ایک باطل نظام. اور ظاہر بات ہے وہ باطل نظام کو جڑ سے اکھیڑنا ہے. اگر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے فک و کل نظام، نظام کو، باطل نظام کو توڑ پھوڑ دو. لیکن کیسے؟ بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس باطل نظام کے جو بھی پریولیج کلاسز ہیں، مراعات یافتہ طبقات ہیں، اہل حکومت ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کا پیسہ ہے، ان کا سرمایہ، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کا جو ہے اتنا کر و فر ہے، مفادات ہیں.
وہ تو نہیں چاہیں گے کہ کوئی نیا نظام آئے، وہ تو چاہتے ہیں اسٹیٹس کو ہو، یہی نظام چلتا رہے اور یہ مفادات ہمیں ملتے رہیں۔ وہ تو ایک جماعت دوسری جماعت کو برداشت نہیں کرتی، وہ ایک نظام دوسرے نظام کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو سوال ہی نہیں پیدا۔ لہذا ایک نظام کو قائم نافذ کرنا اور باطل نظام کو جڑ سے اکھیڑنا کہ یہ کوئی آسان کام تھا۔ اٹ واز اے ہیوج اپ ہل ٹاسک، بہت بڑا انقلابی مشن تھا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایثار، قربانی، محنت، کوشش اور یہاں تک کہ جانیں بھی دینی پڑیں گی۔ 259 صحابہ ہیں جنہوں نے شہادت پہ، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ کے اس مشن کی عظمت کا اعتراف خود غیر مسلموں نے بھی کیا۔ بس میں آپ 3 افراد کا نام بتاتا ہوں جنہوں نے آپ کے اس مشن کی کمپلیشن کے اوپر، عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کر کے ہاں کیا بات ہے، دشمن نے بھی اقرار کیا۔ ایک ہے 1920 میں ایم این رائے، ایک بنگالی ہندو کمیونسٹ، لینن سے اس کے تعلقات۔ اب آپ سوچئے ایک انسان، اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کمیونسٹ ہے، ہندو ہے، لیکن 1920 ابھی پاکستان تو بنا نہیں، لاہور میں آیا، بریڈلے ہال میں اس نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا۔ ہندو کہہ رہا ہے، کمیونسٹ کہہ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ان کے انقلاب کے نتیجے میں دنیا کو نیا نظام ملا، نئی تہذیب ملی، نئی روشنی ملی، نیا علم ملا۔ اور پھر وہ آگے انگریزی میں کہتے ہیں ریسٹ آل ور بروٹ ملٹری کیمپینز، باقی جو فتوحات تھیں وہ تو صرف عسکری ایک مہمیں تھیں، بولو یہ علاقہ فتح کر لیا، قتل و غارت کر دیا بس سب کو، لیکن دنیا کو کوئی نظام یا کوئی تہذیب یا کوئی علم یا کوئی روشنی دے کر وہ نہیں گئے۔ یہ ماننا پڑتا ہے محمد کا انقلاب تاریخ انسانی کا جو ہے، یوں سمجھیے کہ عظیم ترین انقلاب جو حضور نے انقلاب برپا کیا، اس کی تعریف ایم این رائے کر رہا۔ پھر ایچ جی ویلز ایک برٹش فکشن رائٹر ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے جو کتاب، 2 کتابیں لکھی ہیں، شارٹ ہسٹری آف اسلام اور کنسائز ہسٹری آف اسلام، اور اس میں حضور کی ازدواجی زندگی پر بڑے حملے کیے ہیں کہ اتنی شادیاں کی ان کے ہاں، تو ان کے رسول تو وہ ایک شادی بھی نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تو کوئی شادی نہیں، وہ 10 11 شادیاں وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ لہذا حضور کی ازدواجی زندگی کے بڑے حملے کیے، لیکن ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ جہاں تک انسانی حریت یعنی آزادی، فریڈم، اخوت، فریٹرنٹی، بھائی چارہ، اور برابری، مساوات، ایکویلٹی، اس کا تعلق ہے، یہ بہت بڑی بڑی اصطلاحات ہیں، اس کے واز تو لوگوں نے کہے ہیں، بلکہ جیزس آف نزارت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی یہ واز ملتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے، بھائی چارہ اور آپس میں محبت اور پیار ہونا چاہیے اور برابری ہونی چاہیے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے لوگوں نے واز کیے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر اگر کسی نے معاشرہ قائم کر کے دکھایا تو وہ صرف محمد نے قائم کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی عظیمت کی جو ہے وہ آپ کے مشن کی جو ہے، یوں سمجھیے کہ جو عظمت کا اعتراف ہے، ایک غیر مسلم جو ہے وہ ایچ جی ویلز۔ اور پھر ریسنٹ صدی کے اندر پروفیسر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی تھی 100، یعنی 100 عظیم ترین شخصیات، بااثر شخصیات، پریولیج کلاسز جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا۔ اس نے بڑی محنت کے ساتھ 100 افراد کو جمع کیا جنہوں نے دنیا میں زبردست تبدیلیاں، مثلا آئنسٹائن ہے، E=mc²، اس نے جو ہے بڑا کام کیا۔ اس طرح بہت بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور فلاسفرز ہیں، تو ایسے لوگ جنہوں نے تاریخ میں بڑا نام کمایا اور بڑے اثرات اس کے دنیا میں پیدا ہوئے، 100 افراد کو مرتب کیا۔ اور چونکہ خود عیسائی ہے، پھر وہ اس نے ان کی کیٹیگرائزیشن کی، اس میں مسلمانوں میں صرف 2 شخصیات، ایک حضرت عمر فاروق اور ایک محمد رسول، اور 100 افراد میں ٹاپ پر لایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ ان 100 میں سے بھی ٹاپ پر یہ انسان ہے، بہت زبردست تبدیلی لے آیا جس کا ہم سوچ نہیں سکتے. اور وہ کہتا ہے ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈ. یعنی دنیا کا واحد انسان جو میں دیکھتا ہوں کہ سیاست کے میدان میں، حکومت کے میدان میں، ریاست کے میدان میں اور مذہب کے میدان میں، دونوں میدانوں میں یہ ٹاپ پر ہے. ورنہ مذہبی شخصیات تو بہت ہیں لیکن حکومت اور ریاست کے میدان میں وہ صفر ہیں. اور جنہوں نے حکومت اور ریاست میں بڑی جو ہے ترقی کی، فتح کیا، علاقے فتح کیا، مذہب میں وہ زیرو ہیں، قتل و غارت کے بازار گرم کیے. تو ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈ. لہذا یہ حضور کا لائے و انقلاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے دین کو غالب کرنا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی پوری صورت، آپ کی پوری سیرت اسی انقلابی مشن کی تکمیل میں گزر گئی. دیکھیں سیرت کو پڑھنے کے دو طریقے، ایک یہ ہے کہ آپ سیرت کو شروع سے پڑھیں، بچپن کیا تھا، جوانی میں کیا تھا، پھر شادی ہوئی، پھر کیا ہوا، پھر بعد میں جنگیں ہوئیں، یہ ہوا. ایک ہے سیرت کو پڑھنا ایک نظریے کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ. اصل مقصد بعثت کیا تھا، بھیجا کیوں تھا، مشن کیا تھا، اس کے تحت پھر سیرت کو پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. قرآن میں 3 مرتبہ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کاملہ قرآن مجید کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ تاکہ غالب کر دے پورے نظام زندگی پر، غالب کر دے. اور کفر چاہے مشرک چاہے جتنا برا منائے اس کی پرواہ نہ کرے، دین کو غالب کرنا ہے. تو حضور نے یہ مشن بذریعہ قرآن پیش کیا. تو قرآن کے ذریعے پیش کیا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایمان پیدا کرتا ہے، بصیرت والا ہے. قرآن خدا خوفی پیدا کرتا ہے. قرآن انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. قرآن انسان کے اندر توکل، اعتماد اور بھروسہ پیدا. قرآن انسان کے مجاہدانہ کردار کو وجود میں لاتا ہے. قرآن انسان کے اندر جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کرتا. اقبال نے ایسے نہیں کہا وہ قرآن میں غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. کردار پیدا تب ہوگا جب تم قرآن میں غوطہ زنی کرو گے، اس کے علوم کو حاصل کرو، غور و فکر کرو گے، تمہیں پتہ چلے گا اللہ چاہتا کیا ہے، تمہیں پتہ چلے گا اصل زندگی کون سی ہے، تمہیں پتہ چلے گا کہ رسول کیوں بھیجا ہے. تو پھر تمہیں نظر آئے گا کہ وہ ہم تو دنیا میں ایسے ہی بس زندگی گزار دی، کھاؤ پیو اور بس یہ کہ نوکری کرو اور پیسے کماؤ اور دنیا سے چلے جاؤ. نہیں، ایک مقصد حیات ہے، ایک نظریہ ہے. اور سب سے بڑا تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. وہ کس نظریے کے تحت ہے؟ اسی مقصد کے تحت. لہذا آپ نے ان کو قرآن پیش کیا، غلبہ دین حق کے لیے قرآن پیش کیا، منظم جماعت بنائی، منظم جماعت، اور پھر ان کی تربیت کی. اور جب تک کہ معتدب تعداد نہیں تھی اس وقت ان کو صبر کی تلقین. قرآن میں الفاظ آتے کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. یہ فلسفہ انقلاب تھا کہ جب تک معتدب تعداد نہیں کوئی جوابی کاروائی مت کرو، دعوت دیتے رہو. اس دوران میں آپ جانتے ہیں کہ اس دعوت کے دوران حضرت بلال رضی اللہ عنہ کس قدر تکلیفیں آئیں. اس تپتی زمین پر ننگا لٹا دیا گیا، پتھر بھاری سل ان کے سینے پر، پانی روک دیا گیا، کھانا روک دیا گیا، ہاتھ پاؤں جو ہے رسیوں سے باندھ دیے گئے، کیلوں سے ٹھوک دیے گئے، چھانٹے مارے گئے. یہ تو ان کی ہمت ہے کہ احد آخری وقت تک. تو کیا ہم اس وقت صحابہ موجود نہیں تھے؟ صحابہ تھے تھوڑے، لیکن حضور نے ان کو روکا، کف ہے، اپنے ہاتھ روکے. پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے حضرت خباب بن ارت کو ننگی پیٹھ انگاروں پر لٹایا گیا، اور انگاروں سے کہ بجھنے سے ان کی کھال جلی اور چربی پگھلی اور پھر انگارے ٹھنڈے ہوئے. آپ کی آنکھوں کے سامنے حضرت یاسر کو شہید کیا گیا اور ان کی اہلیہ
حضرت سمیہ اسلام کی راہ میں پہلی شہیدہ، ان کو شہید کیا گیا. حضرت عمار ان کے بیٹے کو اور دوسرے صحابہ کو سخت جو ہے کوڑے مارے گئے اور بہت تکلیف دی گئی. یہ سارے واقعات ہوئے، لیکن حضور نے کیا کہا؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو یاسر کے گھر والوں، اس کا بدل تمہارے لیے جنت. یہ فلسفہ انقلاب تھا کہ اگر تم مشتعل ہو کر جوابی کارروائی کرو گے، ابھی تمہاری تعداد تھوڑی ہے، دوسروں کو جواز حاصل ہو جائے گا کہ تمہیں ختم کر دیں. لہذا دعوت دیتے رہو، جو تکلیف آئے جھیلو، برداشت کرو. اس لیے قرآن نے بار بار کہا، اور سورہ آل عمران کے آخر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے اہل ایمان صبر کرو، اور صبر میں ان کے صبر پر بازی لے جاؤ، یعنی ان کے ظلم پر جو ہے بزدلی نہ دکھاؤ، جھیلو، برداشت کرو، اور ربط آپس میں ربط رکھو، چوکنے رہو، کمر بستہ رہو، سرحدوں کی دفاع کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح ہو. تو 2 مرتبہ اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا. پورے 13 برس مکے میں یہی حکم تھا. دعوت دیتے رہو قرآن کے ذریعے، منظم ہوتے رہو، تربیت کرتے رہو، لیکن جب تک موت میں تعداد نہیں ہے اس وقت تک صبر کرو. ہاں البتہ جب آپ کو حکم ہو گیا ہجرت کا، آپ مدینے گئے، تو مدینے میں 6 مہینے آپ نے 3 کام کیے. ایک، آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، مہاجرین کو انصار کا آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، مواخات، اور میثاق مدینے والوں کو ایک معاہدے میں جکڑ لیا. اور جیسے ہی 6 مہینے ختم ہوئے آپ نے اقدام کیا، یعنی غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمیں ہیں جو آپ نے روانہ کی کہ قریش کی نقل و حرکت پر غور کرو، دیکھو کہاں ان کی کوئی معاشی، کوئی لائف لائن، کوئی ایگریکلچر تو تھا نہیں، کوئی باغات تو تھے نہیں، وہ تو مدینے میں باغات تھے، مکے میں تو کوئی نہیں تھے. ان کی معاشی لائف لائن ساری تجارت پر تھی، شام کی طرف جا رہے ہیں یا نیچے یمن کی طرف. تو ان جو تجارتی قافلے ہیں اس پر جو ہے آپ نے مہمیں بھیجنی شروع کر دیں، تاکہ ان کا ایک تو اکنامک بلاکیڈ ہو، ان کی معیشت کی جو ہے وہ جو لائف لائن ہے وہ رک جائے. اور ادھر ادھر کے قبائل سے آپ نے معاہدہ کر لیا کہ اگر ہماری اور ان کی جنگ ہوئی تو تم یا ہمارا ساتھ دو گے یا نیوٹرل رہو گے. یہ پولیٹیکل آئسولیشن کر دی ان کو، قریش کو. جب ظاہر بات ہے جب وہ سانپ بالکل کارنر ہو گیا تو اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ باہر آئے. لہذا پہلی مرتبہ وہ بدر میں باہر نکلا، 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس، اور ادھر 313 مجاہد جن کے پاس اتنا ساز و سامان بھی نہیں ہے. اللہ نے فتح دی، 70 ان کے مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، امیہ ابن خلف مارا گیا، بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، اور یہاں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. تو یہ ایک فیز اقدام کے نتیجے میں ایک جو ہے یہ غزوات کا فیز جو ہے مسلح تصادم کا فیز شروع ہوا. بدر ہے، احد ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ احزاب ہے. درمیان میں ایک صلح بھی ہوئی، صلح حدیبیہ، وہ بڑی قیمتی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے فرمایا مبارک ہو، بہت بڑی فتح ہو گئی. صحابہ خوش نہیں تھے کہ ہم کیوں فتح یہ ہے معاہدے کر رہے ہیں جبکہ ہم نے تو دین کو غالب کرنا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے. وہ حکمت کیا تھی؟ 2 سال وہ معاہدہ قائم رہا، اور ان 2 سال میں امن چونکہ ہو گیا، دعوت اور تبلیغ کا موقع مل گیا. 2 سال میں صحابہ کی تعداد 1500 سے بڑھ کر 10,000 ہو گئی. اس لیے اللہ نے فرمایا تم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں، ان 2 سالوں میں تم تعداد میں 10,000 ہو جاؤ گے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اچھا، صلح توڑی بھی انہوں نے خود. قریش کے قبیلے نے مسلمانوں کے قبیلے پر حملہ کر کے صلح توڑ دی، صلح ٹوٹ گئی. اب قریش کا سردار ابو سفیان مدینے چل کر آیا، کیونکہ اس کی اپنی بیٹی حضور کی زوجہ تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام حبیبہ کے پاس آیا کہ صلح کی دوبارہ تجدید کرو، توڑی ہم نے ہے لیکن غلطی ہو. وہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہمارے اندر کوئی قوت رہی نہیں، 10,000 تو ان کے جمع ہو گئے، اب تمہارے پاس کوئی قوت ہی نہیں، بہتر ہے صلح ہو جائے.
آرام سے رہیں تاکہ ہمارا کفر کا نظام تو بچا رہے. لوگوں نے بھی شاید کہا ہوگا حضور صلح اچھی بات ہے اور خام خواہ خون خرابہ ہوگا اور تلواریں چلیں گی اور رشتہ داروں کو ماریں گے، صلح ہی کر لیں جیسے پہلے کی تھی. حضور نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، کوئی صلح نہیں کی تھی، توڑی انہوں نے ہے، کیونکہ حضور کے پیش نظر مشن تھا کہ دین حق کو غالب کرنا ہے. اگر صلح جاری رہی تو دین حق غالب کیسے ہوگا؟ صلح انہوں نے توڑی، لہذا اب ہم اس کی تجدید نہیں کریں. یہ ہے سیرت کا کمال، حکمت اور دانائی. ایک طرف آپ نے صلح کی اور پھر آپ نے صلح کی تجدید نہیں کی اور 10,000 کا لشکر لے کر مکے پر چڑھ دوڑے. نتیجہ یہ کہ جال حق کو وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جزیرہ نما عرب کی حد تک دین غالب ہو گیا. لیکن چونکہ حضور عرب کے رسول نہیں تھے، پوری نوع انسانی کے رسول. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. لہذا اس کا دین صرف عرب کی حد تک غالب ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کا دین پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اور حضور نے پیشن گوئی بھی دے دی کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ امت مسلمہ ہماری، میری اور آپ کی ذمہ داری. دیکھیں سیرت کو اس اعتبار سے سمجھیے. ٹھیک ہے حضور وضو کیسے فرماتے تھے، حضور مسواک کیسے کرتے، یہ اپنی جگہ پر لائق تحسین ہے. آپ لباس کیسے پہنتے تھے، آپ امامہ کیسے پہنتے تھے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر. تلاوت کیسے فرماتے تھے، ذکر کون سے کرتے تھے، فجر کے بعد ذکر کیا تھا، شام کے بعد وہ اپنی جگہ پر رہنے، وہ تو آپ کی اپنی پیورٹی کے لیے نا، پاکیزگی کے لیے. لیکن اصل بڑا مشن کیا تھا؟ دین حق کو غالب کرنا، یہ انقلاب برپا کرنا. لہذا یہ امت کے ذمے قرض ہے. آج امت مسلمہ جس سوال سے دوچار ہے، آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو شام کے مسلمان در بدر جو ہے لاکھوں کی تعداد میں در بدر پھر رہے ہیں، روہنگیا کے مسلمان، بھارت کے مسلمان، ہر جگہ مسلمان کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 57 ممالک ہیں لیکن غزہ کے مسلمانوں کے لیے کوئی ایک بھی آگے آنے کو تیار ہے، صرف مذمتی قرارداد. ہاں جی ہاں بڑا غلط ہو رہا ہے، یعنی اسرائیل کا تیل تک نہیں روک سکتے، اس کو چوری چھپے ہتھیار دے رہے ہیں. یہ غیرت ایمانی ہے. اتنا زوال کیوں ہے؟ جان لیجیے آج کی گفتگو کا اصل سبق یہ ہے کہ امت مسلمہ آج جو زوال سے ہم نے کسی ایک ملک میں بھی دین حق کو غالب نہیں کیا. یہی وجہ، اللہ ناراض ہے. میرے رسول کا مشن تو یہ تھا، تم کہاں ہو؟ کیا پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ بس مسجدیں ہوں، نمازیں ہوں اور حج اور عمرے ہوں اور تسبیحات ہوں اور یہ اور بس خوش ہو جاؤ کہ الحمدللہ جی ہم نے کہا گے؟ وہ رسول کا مشن تم نے کبھی غور کیا؟ رسول کی سیرت کیا ہے اور کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ وہ دین حق کہاں غالب ہے؟ وہ شریعت کے نظام کہاں ہے؟ ظلم اور ناانصافی ہے. لہذا اللہ نے سزا کے طور پر آدھا ملک کاٹ دیا، کیونکہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، واحد ملک ہے جس کو اللہ نے 27 رمضان مبارک کو جو ہے مارز وجود میں آیا ہے، واحد ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی ٹیکنالوجی دی ہے، واحد دنیا کا ملک ہے مسلمانوں کے اندر جس کو میزائل ٹیکنالوجی دی ہے، واحد ملک ہے جس کو 65 کی جنگ میں اللہ نے فتح دی، ابھی پچھلے دنوں جو بھارت کے ساتھ جنگ میں اللہ نے فتح دی. یہ اللہ دکھا رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کے بندوں اٹھو، کس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا؟ ورنہ یہ کہ تمہارا کیپی بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور بلوچستان بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر جاگو گے؟ تم نے رسول کو مشن کو صرف جو ہے صرف نعتیں پڑھنے کے لیے جو ہے وہ یہ دن مناتے ہو، صرف جو ہے بلڈنگز کے اوپر جو ہے کمکمے اور جو ہے جلوس اور جلسے کرنے کے لیے کہ کیا یہ ہے سیرت کا پیغام؟ اصل تو یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا، وہ مشن تم نے تو ملک بنایا اس مقصد کے لیے، وہ مشن کہاں ہے؟ وہ دین حق کا غلبہ کہاں ہے؟
یہ ہے جس کے تحت ہمیں اس بات کو غور کرنا ہے. اور اگر پاکستان واقعی ہے کہ پاکستان کو اللہ نے بڑی، دیکھیے میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں، اور ایٹمی ٹیکنالوجی اور میزائل ٹیکنالوجی، اور اللہ فتح بھی دے رہا ہے. اگر پاکستان دین حق کو یہاں نافذ کر دے، اٹ ول بیکم دی لیڈنگ نیشن آف دا مسلم کنٹریز. یہ پوری امت ملت اسلامیہ کو لیڈ کرے گا. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ امامت کا منصب اللہ پاکستان کو دینا چاہتا. ہم ہیں کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم اپنی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. ہم سیرت کو مناتے بھی ہیں تو صرف یہ کہ بس جلد سے جلوس ہو جائیں، کچھ بلڈنگز پر جو ہے وہ چراغاں ہو جائے، بس نعتیں پڑھ لیں اور محبت کا اظہار کر لیں، اللہ اللہ خیر، اگلے دن بھول گئے سب کچھ. سیرت کا سبق تو سیکھو. سیرت کس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا، کس لیے انہوں نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، کس لیے انہوں نے ساری مشقتیں جھیلی. انہوں نے تو ساری زندگی یہ ہے کیسی گزاری، اور تم کیسی زندگی گزار رہے ہو. تو حضرات گرامی، کسی مقصد کے لیے بہرحال کوشش ہے، آپ اتفاق کریں نہ کریں، بہرحال کوشش ہے. 2 ادارے ہیں، ایک انجمن خدام القرآن، قرآن، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج امت کی زمو حالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن سے دوری ہے، لہذا قرآن کے فکر کو آگے پہنچاؤ. یہ قرآن اکیڈمی، یہ انجمن خدام القرآن، اور ایک منظم جماعت تنظیم اسلامی کے نام سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو زندہ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگاؤ. قرآن کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، اکٹھا کرو، منظم کرو، تربیت کرو جیسے حضور نے کیا. اور جب تک موتد بے تعداد نہیں، اس وقت صبر سے کام لو. اور اگر اللہ نے موقع دیا تو جال حق و ذاق الباطل، اور یہ کہ پرامن، منظم اور غیر مسلح ہو کر منکرات کے خلاف، یہ سودی نظام، یہ جوئے کا نظام، یہ شراب، یہ بے حیائی، یہ عریانی، یہ فحاشی، یہ سارا کچھ، اس کے خلاف جو ہے منظم طور پر اپنی جان دینے کے لیے تیار، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو اور قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں اللہ سے کہ اللہ ہم نے جو سمجھا اس کے لیے کوشش کی، باقی تو بہتر جانتا ہے کہ دین حق کا غالب ہوگا. تو یہ ہے پیغام سیرت النبی کا انقلابی پہلو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق بات ہے اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اگر میری زبان سے اگر کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مجھے معاف کرے اور آپ کے ذہن سے بھی وہ اتار دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے اور اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور یہاں کے لوگوں کی حالات کو بدلے اللہ تعالیٰ، ان کے اندر امنگ، غیرت ایمانی پیدا ہو، قرآن کی طرف رجوع ہو، ہمت اور حوصلہ ہو، باہمی محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے دین دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.